السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ویڈیو جو ہے نہایت ہی پیاری ہے اور شاید اس ویڈیو کو آپ خواب کی تعبیریں سمجھ کر ہی سنیں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی سنیں۔ خواب کی تعبیریں تو بالاولیٰ ہیں اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے خواب کی تعبیر بھی ہے اور ساتھ جو ہیں دلائل موجود ہیں، دلائل بھی قرآن و سنت سے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری اور اعلیٰ یہ ویڈیو جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں خواب کے حوالہ سے یہ تفصیلاً بیان ہوں، لیکن ٹائم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ زیادہ طویل ویڈیو جو ہے وہ نہیں میں بنانا چاہتا۔ چند دلائل بھی ساتھ انشاءاللہ ہوں گے اور ویسے تو حوالہ آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا قرآن و سنت سے، جو بھی دلیل سامنے آئے گی، اور چند میں ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی پڑھ دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آئیں کہ خواب جو ہے انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور اگر ریئل کے اندر یہ کام ہو تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنے، اگر خواب کے اندر آئے تو پھر بھی مومن کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں، مکمل ویڈیو واچ کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے عرض کرنا ہے کہ عبادت سے متعلق جو خواب ہیں، یعنی عبادت اور خواب، عبادت اور خواب کا کیا تعلق ہے، خواب کے اندر اگر بندہ عبادت کرے تو اللہ رب العزت کیا انعام دیتے ہیں، اور خواب کے اندر عبادات بندہ کر سکتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر جو بندہ استغفار کرتا ہے نا، اس کی کیا تعبیر ہے۔ خواب آپ نے سن لیا، خواب کے اندر استغفار کرنا یعنی استغفر اللہ جو بندہ خواب کے اندر کہتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دلیل آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ دیکھو، دل کرتا ہے کہ ایسی باتیں تو بندہ سنتا رہے اور اپنا ایمان جو ہے وہ تازہ کرتا رہے۔ یہ تو بڑی اچھی اور پیاری باتیں ہیں۔ میں کیونکہ تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل میں جاؤں تو بہت سارے جو ہیں دلائل موجود ہیں اور بڑی لمبی طویل ویڈیو ہو سکتی ہے۔ خواب کے اندر استغفار کرنا قرآن کا پیغام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کو معافی بھی مل جاتی ہے، یعنی وہ بخشن ہار ہے، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں۔ موسلا دھار بارشیں اس کے لیے برسائی جائیں گی اور اس کے لیے مال اور اولاد ہوگی، اولاد میں بیٹے ہوں گے۔ خواب کے اندر استغفار کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے خوشیوں کا اشارہ ہے، یعنی اس کے لیے خوشیاں ہیں۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر نیک بندہ اذان دے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ خواب کے اندر نیک بندہ اذان دے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ حج پہ جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے نا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دے، وہ پیدل چل کر تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی اعلان کرنا، اذان دینا خواب کے اندر، یہ بندہ حج پہ جائے گا۔ ایک نا بڑا ہی پیارا یہاں واقعہ ہے، اگلی تعبیر آپ سن لیں، پھر میں آپ کو وہ واقعہ حافظ ابن سیرین رحمہ اللہ کا رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، نمبر 3، خواب کے اندر اگر برا بندہ اذان دے، کیسا بندہ، جس کی ظاہر، کیونکہ ہم ظاہر فیصلہ کر سکتے ہیں، باطن فیصلہ نہیں کر سکتے، جو ظاہر میں اچھا نہیں ہے، اس کی عادات اچھی نہیں ہے، وہ بندہ ویسے ہی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، برا ہے، اس کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، تو وہ اگر اذان دے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس پر چوری کا الزام لگے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، یہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اچھا، حافظ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس نا 2 بندے آئے، انہوں نے نا تعبیر پوچھی، اور حافظ صاحب کے جو شاگرد ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے تھے پاس، تو حافظ صاحب فرمانے لگے بھی تیرا جو خواب ہے نا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا خواب جو ہے، میرا خواب یہ ہے کہ مجھے خواب کے اندر نا میں نے دیکھا ہے، مجھے خواب ہے کہ میں اذان پڑھ رہا ہوں۔
تو حافظ صاحب فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ آپ نا حج پہ جائیں گے۔ دوسرے بندے نے خواب پوچھا، اس نے بھی کہا کہ حافظ صاحب میں جو ہے اذان پڑھ رہا ہوں خواب کے اندر، تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ آپ پر نا چوری کا الزام لگے گا۔ تو جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا بات ہے، دونوں کا خواب ایک ہے اور تعبیر الگ الگ ہے۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ہر بندے کے ظاہر پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو بندہ پہلا تھا وہ ظاہر اچھا تھا، بظاہر اس نیک لگ رہا تھا، میں نے وہ تعبیر کر دی حج والی، اور جو دوسرا بندہ تھا وہ ظاہر پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس کی جو نظر آ رہی تھی کیفیت اور اس کا جو حلیہ بتا رہا تھا وہ یہ گناہ گار اور اس کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، تو میں نے وہ تعبیر کر دی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تعبیر جو ہے قرآن پاک کے اگر الفاظ کو سامنے رکھ کے بھی کہ یہ ایک علم ہوتا ہے۔ تو خواب کے اندر اذان دینا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک بندہ بظاہر ہے تو وہ حج پر جائے گا، اگر گناہ گار ہے تو اس پر چوری کا الزام لگ سکتا ہے۔ نمبر 4 خواب کے اندر تسبیحات کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب کے اندر تسبیحات کرنا اس کی بڑی ہی پیاری تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ نمبر 5 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر دعا مانگنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو فرزند عطا فرمائیں گے، یعنی بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ، قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ تو خواب کے اندر دعائیں مانگنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور بیٹے جو ہیں وہ ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر اگر بندہ صدقہ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا یہ آیت کریمہ ہے قرآن کی بظاہر جو ہے بتا رہی ہے، تو سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اچھا خواب ہے یہ، اس کے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ نمبر 7 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس سے تعبیر جو ہے وہ نکالی گئی ہے کہ وہ مقام ابراہیم یعنی سفر حج کی جو ہے نا وہ تیاری کرے گا۔ اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 8 خواب کے اندر کسی فوت شدہ یا زندہ کو سجدہ کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا خسارے کے اندر جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اس کے جو ہے کہا گیا کہ کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 9 خواب کے اندر بندہ یہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بلند جو ہے رتبہ عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی اچھا یہ خواب ہے۔ نمبر 10 خواب کے اندر بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مرادیں پوری کریں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 11 خواب کے اندر بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 12 خواب کے اندر بندہ جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ اللہ کی نعمتیں اور بزرگی پائے گا۔ قرآن پاک کے اندر یہ بھی بات موجود ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نمبر 13 خواب کے اندر جو ہے بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ عام قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ نیکی کی طرف راغب ہے۔ اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 14 خواب کے اندر بندہ اپنے آپ کو بیت اللہ شریف میں دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے دشمن جو ہیں وہ دور کر دیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو مکے کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ نمبر 15 خواب کے اندر مسجد میں آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ علم کا شوق رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اچھی رہنمائی فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ کہف کی آیت نمبر 21 ہے۔ نمبر 16 خواب کے اندر بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟
اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العزت اس کو جو ہے برائی سے جو ہے بچا لیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 17، خواب کے اندر بندہ اپنے آپ کو رکوع سجدے کرتا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر بھی قرآن پاک سے لی گئی ہے، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، جو زیادہ سجدے کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے یہ۔ نمبر 18، خواب کے اندر قیدی کا خواب میں اقامت کہنا یا نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے، قید سے رہائی عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 19، خواب کے اندر آزاد بندے کا اقامت کہنا یا نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے گا۔ نمبر 20، خواب کے اندر تسبیحات وغیرہ جو ہیں وہ کرنا، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر جو مشکلات ہیں وہ دور کر دیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ قرآن پاک کے اندر ہی ہے، سورۃ نوح کے اندر آیت نمبر جو ہے 10 ہے۔ نمبر 21، خواب کے اندر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ عطا کر دیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 22، خواب کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کیونکہ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صوموا تصیحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اچھا خواب ہے یہ بھی، خواب کے اندر روزہ رکھنا صحت مندی کی علامت ہے۔ نمبر 23، خواب کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اہل و عیال کے لیے محنت کرنا اور خوشحال ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر جہاد کرنا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے والا وہ بندہ ہے۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 24، خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر پہلے بھی جو ہے بیان کی ہے، امانت داری، دیانت داری، دعوت دین میں مشغول رہنا، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ نمبر 25، خواب کے اندر بندہ اپنے آپ کو باغ میں بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 26، خواب کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایمان میں تقویت کی دلیل ہے یہ۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 27، خواب کے اندر بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے وہ مشکلات سے نجات پا جائے گا۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 28، خواب کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 29، خواب کے اندر بندہ سورہ الرحمن پڑھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ جھوٹ سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، برے کاموں سے بچ جائے گا۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 30، خواب کے اندر سورۃ الواقعہ جو ہے یہ پڑھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 31، خواب کے اندر بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 32، خواب کے اندر سورۃ الکوثر پڑھنا، اللہ کی نعمتیں پائے گا۔ اچھا خواب ہے، اللہ کی نعمتیں پائے گا۔ نمبر 33، خواب کے اندر سورۃ الکافرون پڑھنا، غم سے نجات پا جائے گا۔ اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 34، خواب کے اندر سورۃ اخلاص پڑھنا، وہ تقوی اور پرہیزگاری میں اور توحید میں پختہ ہے۔ نمبر 35، خواب کے اندر سورۃ الفلق کی تلاوت کرنا، یہ جادو سے بندہ محفوظ رہے گا۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 36، خواب کے اندر سورۃ الناس کی تلاوت کرنا، یہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ یہ جو خواب ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے، مختصر بیان کیے ہیں، بڑے ہی پیارے اور اعلیٰ خواب ہیں۔ مزید اچھے خواب کی تعبیریں جو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔